الخير وبك نستعين وإليك المصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی. ہاں جی کل کتنے چلے گا اچھا چلو اب حضرات لکھیں جی. اچھا یہ پچھلی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھوایا تھا نا، اور واسطے مردوں کے اور واسطے عورتوں کے حصہ ہے جو چھوڑا والدین اور قرابت والوں نے، یہاں تک تھا نا. ٹھیک ہے جب یہ اٹھے نہ ہوئی نا لائبریری دفتر میں پتہ کرے. چلو جی لکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھیں جی. یہ ارشاد مجمل ہے، یہ ارشاد مجمل ہے. جس کی وجہ سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مردوں کا حصہ کتنا ہے، اور عورتوں کا کتنا. مردوں کا حصہ کتنا ہے اور عورتوں کا کتنا. اور کس کس کا حصہ کتنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وارثوں اور ان کے حصوں کی
وضاحت فرما دی۔ لکھ لیا جی؟ اور یہی وضاحت ہمیشہ کے لیے، اور یہی وضاحت ہمیشہ کے لیے اسلامی قانون وراثت کہلائی۔ انبیاء کرام علیہم السلام، انبیاء کرام علیہم السلام کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ بے شک ہم انبیاء کا گروہ ہیں۔ ہم وارث نہیں بناتے، یعنی ہمارے مال میں میراث نہیں ہوتی۔
ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہے لکھ لیا جی؟ بات سمجھ آ گیا نا جی؟ ٹھہریے، انبیاء کرام علیہ السلام کے مال میں سنیے وراثت جاری نہیں ہوتی، جیسے عام لوگوں کے لیے قانون وراثت حرکت میں آتا ہے۔ کوئی آدمی فوت ہو گیا تو دیکھیں گے اس کے عزیز و اقربا کون کون سے ہیں اور کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کا حوالہ لکھ لیں، رواہ النسائی، رواہ النسائی۔ لکھ لیا جی؟ اور فرمایا یعنی میرے وارث کو ایک دینار بھی تقسیم نہ کیا جائے۔ لکھ لیا جی؟ جو کچھ میری بیویوں کے خرچ اور جائیداد کے کارکن کی اجرت کے بعد باقی رہے وہ صدقہ ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امہات المؤمنین اس کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، اس کا ترجمہ آتا ہی ہے، مومنوں کی مائیں، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات، بیویاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد امہات المومنین نے تقسیم کرانے کا ارادہ فرمایا۔ تقسیم کرانے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں تک کہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر۔ سیدہ کا نام مبارک ہی ایسا ہے کہ ذکر کرتے وقت نگاہیں ادب اور حیا سے جھک جاتی ہے۔ میں تو اپنی بات کرتا ہوں، آپ کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہاں تک کہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تقسیم ہونے اور میراث میں
اور میراث میں سے دیے جانے کا کہا بھی تھا مگر جب ان نفوس قدسیہ ان نفوس قدسیہ کو میراث کے بارے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا گیا۔ تو اپنے مطالبہ سے دستبردار ہو گئیں۔ اور پھر تا حیات کبھی بھی ایسا مطالبہ نہ کیا۔ جی کیا فرمانا چاہتے ہیں حضرت؟ یار بابا آپ نے کون سا سوال کر دیا؟ حضرت ہاشمی صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ کیا مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب باغ فتح کا مطالبہ کیا تو آپ کا یہ مطالبہ کیا یہ خطائے اجتہادی تھا؟ کیا اس کو خطائے اجتہادی پر محمول کریں گے؟ بھئی حضرت ہاشمی صاحب ہمارے علماء میں
یہ مسئلہ اس اعتبار سے کہ اس کو خطائے اجتہادی پر محمول کرنا چاہیے یا نہ، الجھا ہوا ہے، اور بہت سے حضرات نے بالواسطہ یا بلا واسطہ مجھے بھی اس بحث میں الجھانے کی کوشش فرمائی، مگر میرا ایک مزاج ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اہل حق کے درمیان کوئی مسئلہ فہم و تفہیم سے حل ہو جائے، اشتراک و انتشار کی فضا بپا نہ ہو۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو حضرات خطائے اجتہادی کے قائل ہیں، میں نے دونوں حضرات کا، یعنی دونوں فریقوں کا موقف پڑھا سنا۔ بعض حضرات اپنا مدعا بیان کرتے کرتے خود خطا کا ارتکاب کر گئے، بعض اصحاب علم و فضل وہ خود خطا کر گئے۔ جو خطائے اجتہادی کے قائل ہیں، ان کا اپنا موقف یہ ہے کہ باغ فدق کے مسئلہ کو خطائے اجتہادی پر محمول کرنا مناسب نہیں۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ تو آپ نے مجھ سے پوچھا تو حضرت میں تو نہ مجتہد ہوں، نہ کوئی علم و فضل کا دعویٰ ہے، وہ چھوٹا سا دین کا خادم ہوں، اور میں ربانی کا نیاز مند ہوں۔ بہرحال میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ایسی مباحث میں میں نہ الجھوں، ٹھیک ہے نا؟ میری تو آپ حضرات کو پتہ ہی ہے، دورہ تفسیر قرآن میں بھی آپ میں سے کئی ساتھی شامل رہے، کسی ایک فریق کو میں نے مطعون نہیں کیا۔ میری تو خواہش یہ ہے، جیسے شاعر نے کہا تھا، نکالو راہ کوئی دوستو تعمیر ملت کی، کوئی راہ نکالنی چاہیے۔ ایک دوسرے پر سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا، طعن و تشنیع سے کام لینا، مندہ بولنا، برا کہنا، تعالی اور تفوق کا مظاہرہ کرنا، یہ چیزیں میرے ناقص مزاج کے خلاف ہیں۔ میری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی مختلف ہی مسئلہ جس میں اختلاف ہو جائے، اس کو طریقے سلیقے سے افہام و تفہیم سے سلجھا لیا جائے۔ کیوں جی؟ نکالو راہ کوئی دوستو تعمیر ملت کی،
اجاگر ہو جہاں میں روشنی کتاب و سنت کی۔ میری اس کے بارے کیا تحقیق ہو سکتی ہے؟ میں تو اپنے اسلاف اور اکابر کے پیچھے ہوں، میری کوئی تحقیق نہیں ہے، نہ میں اس قابل ہوں۔ اپنے اسلاف اپنے اکابر کے تابع ہوں۔ میرے اسلاف کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اسلاف نہیں ہیں، ایک اپنا گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ اس مقام پر آ کر کوئی ایسی بات نہیں فرمائی خطا عدم خطا والی، ٹھیک ہے نا؟ وہ بس یہاں تک رہے کہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ مسئلہ، یہ سوال اٹھایا اور جواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنائی گئی تو سجدہ راضیت راضی ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ بس میں تو اپنے اکابر و اسلاف کا نیاز مند بھی ہوں، تابع بھی ہوں، اس حوالے سے میری ذاتی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ وہی میری تحقیق جو اکابر کی ہے وہ میری نہیں، در حقیقت انہی کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری خواہش یہ ہے کہ ایسے حساس مسائل کو نہ چھیڑا جائے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے ہر ایرے غیرے کو، چھوٹے چھوٹے بچونگڑوں کو بڑے حضرات کو گالیاں دیتا سنا، مندہ بولتے سنا، ان کی داڑیاں نوچتے سنا، پگڑیاں اچھالتے سنا۔ میں کسی کی تخصیص نہیں کر رہا، میرے جتنے بھی سنی علماء و مشائخ ہیں، کسی کی توہین، کسی کی بے عزتی، کسی کو گالی گلوچ، کسی پر طعن و تشنیع، یہ کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھ سے پوچھیں کہ تمہارا موقف، میرا کیا موقف ہے؟ وہی ہے جو اکابر فرما گئے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حدیث پاک سنائی گئی تو آپ راضی ہو گئیں، بس یہاں تک رہو، بات ختم۔ چلیں لکھیں گے۔ آپ صدری عنوان لکھیں، علم فرائض و میراث، علم فرائض و میراث کی فضیلت و اہمیت۔ لکھ لیا جی؟ علم فرائض کی، علم فرائض و میراث کی فضیلت و اہمیت۔ تاج دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، صدری عنوان لکھ لیا نا؟ علم فرائض و میراث کی فضیلت و اہمیت، یہ صدری عنوان ہے۔ یہ والی سطر چھوڑ کر نیچے لکھیں، تاج دار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے لوگو میں تم میں ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ظاہری حیات مبارکہ کے اعتبار سے، اے لوگو میں تم میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ۔ وہ وقت قریب ہے کہ وحی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور علم معدوم ہونے کا وہ زمانہ آئے گا اور علم معدوم ہونے کا وہ زمانہ آئے گا کہ دو آدمی ایک ضروری مسئلہ میں جھگڑتے ہوں گے، اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ملے گا۔ لکھ لیا جی، بریکٹ میں لکھ لیں ترمذی و نسائی، دونوں حدیث شریف کی کتابیں ہیں نا، ترمذی اور نسائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
اے لوگو اے لوگو ہاں جی، فریض کو اس طرح سیکھو جس طرح قرآن مجید سیکھتے ہو۔ اس کے آگے لکھ لیں او کما قال، او کما قال۔ حوالہ لکھ لو، دارمی شریف، حدیث شریف کی کتاب ہے یہ بھی، دارمی شریف۔ بغلی عنوان لکھیں ارشاد 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 فقیہ امت، ارشاد فقیہ امت۔ بغلی عنوان ارشاد فقیہ امت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص قرآن مجید سیکھے، جو شخص قرآن مجید پڑھے، جو شخص قرآن مجید پڑھے اس کو علم، لفظ علم بریکٹ میں لکھ لیں، اس کو علم فرائض، علم فرائض بھی سیکھنا چاہیے۔
لکھ لیا جی؟ بغلی عنوان لکھیں، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب۔ دیکھو نا جی، ثواب و جزا کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھیں، اکیلے نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، فرق تو ہے نا؟ ہاں، اس طرح گھروں میں، دفتروں میں بیٹھ کر لائیو سبق پڑھیں، کیوں جی؟ کلاس کی شکل میں پڑھیں، اور پھر جہاں کلاس کا اجراء و انعقاد ہو وہاں پڑھیں، فرق تو ہے نا؟ ظاہر ہے کہ جو اس طرح جیسے آپ بیٹھے ہیں کلاس میں، یہاں بیٹھ کر پڑھیں گے، ان کو امید ہے ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ ظاہر ہے کہ آپ لوگ دور دور سے سفر فرما کر یہاں پہنچے، ثواب بھی زیادہ، اور امید ہے کہ آپ کو نمبر بھی زیادہ ملیں گے۔ ثواب زیادہ کہ آپ بہت سفر فرما کر یہاں کلاس میں تشریف فرما ہوئے، اور نمبر اس لیے زیادہ کہ آپ نے کلاس میں باضابطہ باقاعدہ شمولیت فرمائی، تشریف لائے جی، بہت بڑا ثواب۔ لکھ لیے؟ علماء نے فرمایا فرائض کا ایک مسئلہ بتانا فرائض کا ایک مسئلہ بتانا دوسرے 100 مسائل کے برابر ہے۔ لکھ لیا جی؟ بغلی عنوان لکھیں، نصف علم، نصف علم۔ ارشاد گرامی ہوا، ارشاد گرامی ہوا، فرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھلاؤ۔ اس لیے کہ یہ نصف علم ہے۔
ایک اور روایت میں ہے فریض سیکھ بے شک وہ نصف علم ہے۔ لکھ لیا جی۔ طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور ذوق بھی مختلف ہوتا ہے، ہر ایک کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بہت سے حضرات کا خیال یہ ہے کہ اتنا ہی ٹائم کافی ہے، لائیو چلنا ہے، اتنا ہی ٹائم کافی ہے۔ اور بعض حضرات کے یہ بھی پیغامات موصول ہوئے کہ وقت کم ہے۔ ہم نے انتہائی مشاورت کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ 1 گھنٹے کا پیریڈ یہ کافی ہے۔ خیر الامور اوسطھا، میانہ روی میں بہتری اور برکت ہوتی ہے۔ بہرحال میں گزارش کروں گا ان بہنوں، بھائیوں، طلباء و طالبات سے کہ جنہوں نے کلاس میں بیٹھنے کے لیے فارم فل کیے ہیں وہ کلاس میں ہر صورت بیٹھیں، غیر حاضری کا ارتکاب نہ کریں۔ کل انشاءاللہ بشرطے سے تو زندگی آگے چلیں گی۔ اللہم صلی